دنیا وہ سواری ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، بنائی نہیں جا سکتی، یہ صرف اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دن کا دروازہ کھٹکھٹا۔ نظر خالص جو نظر معشوق کے سوا نہ دیکھے، سوچ خالص جو معشوق کے سوا نہ سوچے، زبان خالص ہو جو معشوق کی بات کے سوا بات نہ کرے، طلب خالص ہو جو معشوق کے سوا نہ ہو۔ اپنے پورے وجود کو خالص کرنا ہے، تبھی قبولیت ہوگی۔ بندے آزاد کو ہے بس ایک تجھی سے نسبت، کوئی لذت نہیں مور و فیام میں۔ جب محبت راستے کی رہنما ہوتی ہے تو روح کو ہر منزل آسان لگتی ہے۔ دل میں موجود ہم یار کو سنا، عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی ایک شاخ۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو صرف اپنی ذات کے ساتھ مگن رہو، اپنے ساتھ خود کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے حضور بیٹھتا ہے تو اسے اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ دنیا کا قیدی خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور جو ختم ہو جانے والے دنیا کی نعمت پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کی مغفرت انہی کا حصہ ہے۔ بہت ساری دولت کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم تو وہ ہے جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اپنی ہستی سے وہ جو کچھ ہو، آگاہی کر نہیں غفلت ہی سہی۔ تیرا نظارہ نہیں عیب الحوث مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ تیری چمک دمک خودی کے نور سے ہے، اگر تو اپنی خودی کو مستحکم کر لے تو تجھے ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر حافظ، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ زمین جان ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ جب خود کو بوجھل محسوس کرنے لگو تو ظاہری چیزوں کا بوجھ گرا دو، پہلے اپنی نظر سے پھر اپنی میکیت سے۔ زندگی کا مقصد جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غصہ، غم، رنج اور فکر، حسد و جلن، غم مزری، بردگی اور دماغ و جنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان نے اگر آفات یا مقافات سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بن جانے کے ارادے سے بہتر ہے جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دو۔ حکمت والا وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود ستم نہ کرے۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، یہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا،
لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو یاد کر لیتا ہے۔ یہیں سے اس کی شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ حکمتوں میں سے بہترین حکمت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ انسان خود آگاہ نہیں کہ اسے اپنی کامیابی کے لیے کیا درکار ہے۔ اس نے اپنے دل کا دریچہ بند کر کے ذہن کے شعبے کھول دیے۔ سیب کے کیڑے کو آفت تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ روح ملکوت سے پیدا ہوئی ہے، جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا۔ دل خدا کا تخت ہے۔ دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے، کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ اپنے ہر دن کی اداسی کو اپنے رب کی یاد سے دور کر لیا کر۔ اگر رونا پڑ جائے تو رو لیا کر۔ بوجھ ہلکا وہی جگتا ہے، اور ساتھ ساتھ دل بھی صاف ہو جایا کرتا ہے۔ خوشی جھوپڑی یا مہر کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنا ہر رشتہ صرف اللہ کے لیے نبھائیں تو یقین جانو رشتوں کو نبھانا کبھی مشکل نہ ہوگا۔ جب ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو دل تو پرسکون رہے گا ہی، معاف کرنا اور بھی آسان ہوگا۔ فضا کی ہوا کا مشاہدہ کر جو باؤ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھا۔ کچھ نہ پوچھو زاہدوں کے باطن و ظاہر کا حال ہے، اندھیرا گھر میں اور باہر دعا بتی چراغ۔ بدن کی رمز سمجھ، روح کا اشارہ سمجھ، ہمیں سمجھ نہ سمجھ، ہمارا درد خدا را سمجھ۔ تو غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو دل کا قبلہ بنا رکھا ہے، اور شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں اور ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں۔ گلاب اور آب دونوں سرخ ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اس طرح بنایا۔ ہمیں یہ سب قبول کرنا ہے۔ جس سرزمین پر 50 بھیڑیں چرتی ہیں وہاں 500 آدمیوں کا چالک کرنے کے لیے گیہوں بھی ہوگا۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں۔ چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی منتظر ہے۔ جب یہ مکمل کمال تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پھر سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل ایک پرندہ ہے
जब हम गम का शिकार होते हैं तो हम हंसते और खिलते हैं। खुदा की रहमत हमारे दिलों को छूती है। हम अपने दिलों को परिंदे की तरह आज़ाद करते हैं। पुकार से पहले खैरात का मिलना फ़कीर का कमाल नहीं, सफ़ी का कमाल है। अकल के मदरसे से उठ, इश्क के महकदे में आ। चिराग अलग अलग है, रोशनी सबकी एक सी है। मिट्टी का बना है तो भूल क्यों नहीं जाता? पत्थर का अगर है तो फिर इंसान सा क्यों है? उसने कहा कि कब तक अपने आप को आग में दबाओगे? मैंने कहा जब तक कि मैं पाक नहीं हो जाता। यार पर दिल और जान निछावर कर, मुफ्त में यारियां नहीं मिलती। धोखा है एक फरेब है मंजिल कहां ख्याल। सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। आंसुओं को ठहरने मत देना, क्योंकि यही तुम्हें सुकून दिलवाकर अपने रब से मिलवाते हैं। रह गया हूँ तेरे जलवों में जो गुम होकर, आए दुनिया ये समझती है मुझे होश नहीं। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। ये बता मैं तुझसे मिलूं कहाँ? मुझे तुझसे मिलना जरूर है। तो परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद। शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो। वॉर का परिंदा फिक्र की उड़ान भरकर सब कुछ पा लेता है। इश्क खूबसूरती वो चाहने का नहीं, अंदर की खूबसूरती देखने का नाम है। जो देखा हो वो छिपाओ, और जो नहीं देखा वो मत बताओ। शक कीचड़ है जो साफ पानी के बर्तन में टपकता है। इससे पूरा बर्तन दलदल नहीं होगा, लेकिन पानी इतना वाज़ेह नहीं होगा जितना पहले था। इस बर्तन को खाली करना और इसमें साफ सुथरा पानी भरना ज़रूरी है। इम्तिहान लिया जाता है, जालिम मजलूम का इम्तिहान लेता है, ताकतवर कमज़ोर का, अमीर गरीब का और जाहिल आलिम का। मगर जान लो इम्तिहान के अंदर भी इम्तिहान होता है। इस कारसाज ज़िंदगी में हर शख्स दूसरों के ऐबों पर निगाह जमाए हुए है। ए बेवकूफ़ इंसान, कभी अपनी गिरबान में भी झांक और अपने ऐबों पर गौर करो। तुझे अपना अंदर दूसरों से ज़्यादा दावदार मिलेगा। सियाने कहते हैं कि इतने अक्लमंद भी ना बनो कि दूसरा कोई अक्लमंद नजर ही ना आए। हम इश्क के गदाम तेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कांसे नहीं रहे। अब ये तेरी रज़ा है कि जो चाहे सो करें, वरना किसी के क्या कि हम अपने नहीं रहे। ए दिन तू अगर गमों से मुकम्मल निजात चाहता है तो महबूब का गम अपने अंदर बसा ले, क्योंकि जो दिन इश्क के गम में मुब्तला हो जाता है बाकी सब गमों से आज़ाद हो जाता है। बंदे का कमाल इस बात में है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल पर ऐसी वालिब हो कि वो उसमें डूब जाए। और अगर इतना कमाल हासिल ना कर सके तो कम से कम इतना तो हो कि दूसरी चीज़ों की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा हासिल आए। जिक्र तीन तरह से किया जाता है, एक सिर्फ ज़बान से, दूसरा दिल और ज़बान से, और तीसरा जब तू दिल में ज़ाकिर रहे, यानी कल्ब में जिक्र करता रहे, लेकिन ज़बान गूंगी हो जाए। लेकिन इस मकाम का इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं।